بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآن کی تجوید اور مخارج پہ بات کی تھی اور جانا تھا کہ تجوید کیا ہے اور قرآن کے آداب کیا ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تجوید کیوں ضروری ہے۔ آج ہم تجوید کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اہم حصہ یعنی مخارج اور حروف حلقی پر بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں سے ہم سیکھیں گے کہ مخارج کیا ہیں، حلق سے نکلنے والے حروف کی درست ادائیگی کیسے کی جائے، اور اگر مخارج کا خیال نہ رکھا جائے تو الفاظ کے معنی کیسے بدل سکتے ہیں۔ مخارج کی تعریف۔ مخارج وہ جگہ ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے کل 29 حروف ہیں جو 17 مخارج سے نکلتے ہیں۔ ان مخارج میں سے اہم 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 حلق یعنی گلا، نمبر 2 لسان یعنی زبان، نمبر 3 شفتین یعنی ہونٹ، نمبر 4 جوف یعنی منہ کا خلا، نمبر 5 خیشوم یعنی ناک کا بانسا۔ حروف حلقی۔ آج ہم گلے سے ادا ہونے والے حروف یعنی حروف حلقی پہ توجہ دیں گے۔ حلق کے 3 حصے ہیں اور ہر حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ادنا حلق گلے کا نچلا حصہ، یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ وسط حلق یعنی گلے کے درمیانی حصہ، یہاں سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حلق یعنی گلے کا اوپر والا حصہ، یہاں سے غین اور خا ادا ہوتا ہے۔ ادائیگی کا طریقہ۔ حمزہ گلے کے نچلے حصے سے نرم آواز میں ادا ہوتا ہے۔ ہا یہ بھی ادنا حلق سے ادا ہوتا ہے لیکن اس کی آواز نسبتاً ہلکی ہوتی ہے۔ عین گلے کے درمیانی حصے سے دباؤ ڈال کر ادا ہوتا ہے۔ اس کی صحیح ادائیگی کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ ہا یہ بھی وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، اس کی آواز ہلکی اور باریک ہوتی ہے۔ غین گلے کے اوپری حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کی آواز بھاری ہوتی ہے۔ خا یہ بھی اعلیٰ حلق سے ادا ہوتا ہے، بھاری آواز کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اگر مخارج کا صحیح خیال نہ رکھا جائے تو الفاظ کے معنی بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمل عین کے ساتھ عمل، عمل کا مطلب ہے کام، اور عمل یعنی الف کے ساتھ عمل، عمل کا مطلب ہے امید۔ اگر عین کا تلفظ غلط ہو جائے تو معنی مکمل طور پر بدل جائیں گے۔ اسی طرح غفور اور غفور میں فرق ہے۔ غفور عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے چھپانے والا یا چھپانے کی صفت رکھنے والا۔ یہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ غفور زیادہ مشہور ہے، جس کا مطلب ہے بہت معاف کرنے والا یا بخشش کرنے والا۔ قرآن نے ہمیں 5 حقوق بتائے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا حق اس کی تلاوت و ترتیل ہے۔ یہ حق تبھی ادا ہوگا جب ہم تجوید کے ساتھ قرآن سیکھیں گے۔ تیسرا حق تدبر یعنی اسے سمجھا جائے کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب بنائی ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس لیے ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر اسے سمجھیں۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائے، یعنی آپ کے پاس قرآن کے بارے میں جس قسم کا بھی جتنا نالج ہے اسے پہنچائیں۔ اگر آپ روزانہ صرف 15 منٹ تجوید کی مشق کریں گے تو بہت جلد آپ قرآن کو صحیح طرح مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید مخارج اور تجوید کے ساتھ اصولوں پر بات کریں گے، انشاءاللہ۔